آج وفد دارالعلوم دیوبند میں بھارت کے بڑے بڑے علماء کرام ایک ساتھ ایک اسٹیج پر جمع ہوئے ہیں، جس میں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی اور اسی طرح بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ کے امیر شریعت حضرت مولانا ولی فیصل رحمانی باقاعدہ دارالعلوم دیوبند وقف میں، اور اسی طرح اس 2 روزہ عالمی سیمینار میں امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے بھی شرکت کی اور ایک نہایت جامع، فکر انگیز اور بصیرت افروز خطاب کیا۔ اس عالمی سیمینار میں امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے اپنے خطاب میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی علمی عظمت، ان کی تحقیقی منہج اور موجودہ دور میں ان کی ضرورت پر روشنی ڈالی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ خود سنیے کہ آخرکار جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی نے اس سیمینار میں آج کے طالب علموں کو اور آج کے مسلمانوں کو کیا میسج دیا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں حضرت شاہ صاحب کے سلسلے میں جو کچھ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا اس زمانے کے اندر میں اس کو پیش کرتا، لیکن عجیب میرے ساتھ آج واقعہ ہوا کہ میں صبح اٹھا تو میری شوگر کم ہو گئی، صرف 39 میں گئی، اور میں تر بتر ہو گیا پسینے سے اور انتہائی کمزوری، اس کا میں ابھی تک شکار ہوں۔ کچھ بولنا اور کہنا یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا تھا عزیز احمد شکیب سے کہ بھئی مجھے چھوڑ دو، میں نیچے آ گیا تمہاری وجہ سے، مگر عزیز محترم نے مجھ سے کہا کہ نہیں چلو 2 منٹ کے لیے چلو۔ میں حاضر ہو گیا۔ میں یہاں بیٹھتا اور بیٹھ کر خود اپنے علم کے اندر استفادہ کرتا ان سے، آپ حضرات کی معلومات سے، لیکن میں بالکل اس حال میں نہیں ہوں ابھی تک کہ میں کوئی بات کہہ سکوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کامیابی عطا فرمائے اور حضرت شاہ صاحب کی ہمگیر شخصیت اور علم، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ علم ان کے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا پرتو ہے، اس کے اوپر آپ حضرات نظر ڈالیں گے۔ میں نے مولانا اپنے استاد محترم حضرت مولانا انظر شاہ صاحب سے میں نے یہ سنا تھا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ والد محترم دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتے تھے، علم کی طلب تھی، وہ آئے تھے فرنگی محل جانے کے لیے، لیکن وہ لکھنؤ پہنچے یا نہیں پہنچے، پتہ چلا کہ علم کا خزانہ ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا مولانا فرنگی محلی کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تقدیر کے اندر اللہ نے اور زیادہ ترقی کے دروازے رکھے تھے، جس سے وہ علم کو حاصل کریں اور پھر اس علم کو دنیا تک پہنچائیں۔ جب حضرت فارغ ہو گئے کچھ دنوں کے بعد، مشغلہ تو صرف علم کا تھا اور یہ حضرت کا وطن بھی نہیں تھا، مولانا حبیب الرحمن صاحب کو یہ خیال ہوا کہ اب یہ شادی کے لیے چلے جائیں گے یہاں سے کشمیر، اور حضرت یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر کشمیر چلے گئے تو پھر آنا مشکل ہے، اس لیے بہت سمجھدار آدمی تھے مولانا حبیب الرحمن صاحب، بہت دبلے پتلے۔ میں نے اپنے اساتذہ سنا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ سر سے انگوٹھے تک عقل ہی عقل تھی اس شخص کے اندر۔ انہوں نے ایسے ماحول کو پیدا کیا کہ شادی یہاں کر دی جائے، ان کی اور شادی کر دی، بس پھر شاہ صاحب یہیں کے رہ گئے آخر تک، پھر جا نہیں سکے یہاں سے۔ اور جب صبح کو پہلی رات گزار کے آئے تو سبق میں فرمایا بھائی عالم نسواں بھی عجیب عالم ہے۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے
اور ان کے اساتذہ کے ساتھ میدان محشر میں ان کو رکھے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی میں کچھ اور کہتا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا بہرحال یہ سیمینار امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی حیات، افکار و نظریات اور علمی و تحقیقی خدمات کے موضوع پر منعقد 2 روزہ عالمی سیمینار کا پہلا دن دیوبند میں کامیابی اور وقار کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ سیمینار کے پہلے دن علمی فضا نہایت سنجیدہ اور پروقار رہی، جس میں ملک و بیرونی ملک سے تشریف لانے والے علماء محققین، جامعات کے اساتذہ اور مدارس کے ذمہ داران کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ مختلف نشستوں میں امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری کی خدمات حدیث، تفسیر، فقہ، عربی ادب پر وقیع اور تحقیقی مقالات پیش کیے گئے ہیں، جنہیں شرکاء اور اہل علم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ امام العصر کی علمی میراث آج بھی علمی و فکری رہنمائی کا مضبوط سرچشمہ رہی ہے۔ سیمینار کا پہلا دن علمی تبادلہ خیال، سنجیدہ مکالمے اور تحقیقی مباحث کے لحاظ سے نہایت مفید اور کامیاب ثابت ہوا، جس نے آئندہ نسلوں کے لیے مضبوط علمی بنیاد فراہم کی ہے۔ اب آئیے دوستو اگلی خبر کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ بہار میں ایک مسلم شخص کی اتنی بے دردی سے لنچنگ کی گئی ہے کہ آپ بھی سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، بہار کے نوادہ میں رہنے والے ایک مسلم شخص کو اس کا نام پوچھ کر مارا گیا ہے، اور 12 دن بعد اسپتال میں زیر علاج کے دوران ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔ اس خبر کے تعلق سے باقاعدہ ملت ٹائم نے لکھا ہے کہ پینٹ اتروا کر دھرم دیکھا، پھر بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ بہار کے نوادہ ضلع کے رہنے والا تھانہ چھیتر میں محمد اطہر حسین کی بے رحمی سے ہتیا کر دی گئی۔ 5 دسمبر کو بھٹا گاؤں کے پاس 7 لوگوں نے انہیں روکا، نام پوچھتے ہی جبرن کمرے میں لے گئے اور موبائل پیسے چھین لیے۔ پینٹ اتروا کر دھرم کی پہچان کی گئی، گرم لوہے سے شریر اور پرائیویٹ پارٹ کو جلایا گیا، مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ 5 دن اسپتال میں زندگی سے جوجھنے کے بعد 12 دسمبر کو ان کی موت ہو گئی۔ پولیس کے انوسار سونو کمار، رنجن کمار، سچن کمار اور شری کمار کو گرفتار کر لیا گیا ہے، باقی آروپی اب تک فرار ہے۔ دوستو ایسی لنچنگ کہ صرف نام پوچھ کر ایک مسلمان کو اتنی بے دردی سے مارا جا رہا ہے، یقیناً یہ ہمارے بھارت میں ہندو مسلمانوں کے بیچ جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور بھارت کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے بیچ ایک نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے۔ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی یہاں لنچنگ، کبھی وہاں لنچنگ۔ شاید ہی ایک ہفتہ گزرتا ہے کہ جہاں پر یہ سننے میں نہیں آتا کہ فلاں کو نام پوچھ کر مارا گیا ہے، فلاں سے زبردستی یہ نعرہ لگوایا جا رہا ہے۔ آخرکار ہمارا بھارت کس طرف جا رہا ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو نام پوچھ کر لنچنگ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، وہ ہمارے اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے دشمن ہے، اور ہمارے اس ملک کے نام کو دنیا میں بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور ایسی کارروائی کی جائے کہ کبھی بھی کوئی بھی کسی کا نام یا دھرم پوچھ کر اس کی لنچنگ نہ کرے۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے آج کی یہ کچھ وائرل خبریں دیکھی، جس میں سے سب سے دردناک خبر بہار کی سرزمین سے آ رہی ہے۔ یقیناً دوستو یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور اس خبر کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے شاید کم ہے۔ اس لیے دوستو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے، تاکہ پھر سے کسی کی یہ ہمت نہ ہو سکے کہ وہ کسی مظلوم پر ظلم کرے کسی بھی صورت میں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔